نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج خمسہ مجالس اعزا کی آخری مجلس ہے، شبیہ ذوالجنابی برآمد ہوگی۔ تمام معاونین کا شکریہ جن جن لوگوں نے اس خمسے میں تعامل کیا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے واجب الاحترام جناب علامہ منظور حسین جوادی صاحب جو آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بآواز بلند صلوات۔ مالک کا نام بہت بلند ہے بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک اللہم اعرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک اللہم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج قائم آل محمد وصلی علی محمد وآل محمد۔ بارہویں آقا دی خوشنودی واسطے سارے صاحبان صلوات پڑھ اور تمام مرحومین جنہاں دی اولاد این پاک ذکر موجود ہے انہاں سارے دی مغفرت اور بخشش واسطے صلوات پڑھ بانیان دے تمام مرحومین بالعموم و بالخصوص حاجی محمد ابراہیم مرحوم اور ندی زوج مرحومہ حاجی جیوان علی مرحوم اور ندی زوج مرحومہ ڈاکٹر محمد محسن مرحوم اور تمام سادات مومنین مرحومین اس علاقے دے انہاں سارے دی مغفرت بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ تمام شہداء راہ حسینیہ گرے اپنی جانا مکتب اہل بیت تے قربان کر کے دنیا تو ٹر گئے اور حضرت استاد العلماء دی روح پرفتودی خوشنودی واسطے صلوات پڑھ صلی اللہ محمد یا غیاث المستغیثین نشکو الیکا فقد نبینا وغیبت علینا وکلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان وتظاہر الزمان علینا صلی علی محمد اللہم صلی اللہ والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
خداوندہ مظلوم کربلا دے تمام عزاداران لا قبول فرما مظلوم کربلا دے خمسہ مجالس دی پوری تے جتنے احباب دوستان جتنے عقیدت نال آندے رہن اس ساری عقیدت کو شرف قبولیت عطا فرما اے دیتے ہوئے پرسے اپنی بارگاہ قبول فرما اس پرسے دے حقیقی وارث بار میں آقا کو راضی اور خوشنود فرما میرا اللہ اور تمام مرحومین جنہاں دیاں اولاداں آندیاں رہی ہیں انہاں سارے آندیاں قبرت اپنی خصوصی رحمت دا نزول فرما بے اولاداں دیاں جھولیاں آباد فرما جڑے مقروض ان میں ڈالا انہوں دی قرض دی ادائیگی دے اسباب مہیا فرما جو مومنین پریشان حال ہیں انہوں دیا پریشانیوں کو دور فرما جنہاں تے واجبات ہیں انہوں کو ادائیگی دے اسباب نصیب فرما جو رزق دے انہوں کو بھین ولادی زواری نصیب فرما سفیدری سادات مومنین دے سائق احمد فرما نوجوانوں کو سیرت علی اکبر دی نصیب فرما انہوں دیا زندگی اندراز فرما اور پردے دویج پردے دار بیویاں جتنی آئی ہیں انہوں کو میرے آقا حسین دی پاک امن دی سیرت عمل دی توفیق نصیب حضرت استاد العلماء دی روح پرفتو کو سارے کل راضی اور خوشنود فرما جن مرحومین دی اولاد امجاد نے انہاں خمسہ مجالس دی معاونت فرمائیے جنہیں جتنا حصہ پاتا ہے انہوں نے مال جان دے اس کا اولاد دی برکت عطا فرما اور اے ثواب درجات انہوں نے مرحومین دی روح پرفتو کو نصیب فرما گزشتہ مجالس دی ذکر تھی منوالا دے نال حاجی محمد ابراہیم اور انہوں دی زوجہ مرحومہ حاجی جیوان علی اور انہوں دی زوجہ مرحومہ ڈاکٹر محمد محسن اور تمام سادات مومنین مرحومین اس محلہ دے انہاں سارے دی مغفرت بخشش بلندی درجات اور خوشنودی روح واسطے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید دی تلاوت فرما چھوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم بحق الحسين وبحق اولاد الحسين وبحق انصار الحسين وبحق ذرية الحسين وعترة الحسين وبعث وحظ الفرع وحظ ذكر الإترة الطاهرة إلى جميع أرواح الشهداء والعلماء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات المذكورين في هذا المقام المبارك المعمور من هذه البلدة وسائر البلاد والباديات وجل مثواهم عندك في فرادس الجنان ونور قبورهم بأنوار الأئمة المعصومين میرے اللہ تمام تر دعاوں کو اپنی بارگاہ دے قبول فرما حاضرین دے جتنے بیمار میں ڈالا انہاں سارے کو شفاء کلی حاجی محمد آسن کو شفاء کلی عطا فرما مظلوم کربلا دے بیمار بچے دواستی میں ڈالا حاجی صاحب اور انہوں دے نال باقی جتنے مریض آنے انہوں کو صحت کامل عطا فرما ڈاکٹر صاحب دے والد کو انہوں نے بھائی کو اور ہمشیرگار کو صحت کلی عطا فرما جنہ بیماران سارے ذمہ دعائیں لگن میں ڈالا تو لفظ اللہ محتاج نہیں عالم الخفیات ہیں تمام بیماران کو جاننے میں ڈالا انہوں کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرما سادات مومنین دے سارے حوائج شریعہ پورے فرما اور بہار قیامت دے میں ڈالا سکو چہردہ معصومین دی شفاعت نصیب فرما آمین جتنے محبت نہ آمین دی قبولیت واسطے جائیں آمینہ کی اتنی محبت نہ خلوص و محبت نہ صلوات پڑھ چھوڑے اللہم صلی اللہ محمد نجات دے واسطے ضروری ہے جو مجلس حسین کو سنائی بنے مجلس حسین کو سمجھائی بنے مجلس حسین دے جو کچھ بیان ہوئے عزت صدق دل نال
ایمان بھی گھنایا وجے اور سچے ایمان دی علامت ہے عمل. اگر عمل نہ ہو سی وہ زبانی دعوے ہیں. ہاں عملی طور دوتے اگر اس دا کردار اس دی گفتار دی تائید نہیں کریں دا تو ایمان نمبر 1 نہ ہو سی، یہ نمبر 2 ہے. اور یہ 2 نمبری منافقت ہے. علی منافقین دا امام نہیں، علی متقیان دا امام. بسم اللہ بسم اللہ. عمل یہ ہو گئے 4. یہ سارے بندے میرے سن دیں سمجھ دیں ایمان کی نہ عمل کریں صبح شام. انہاں دے ویسے ایک شرط ہے، یہ جنت سوکھی دے اپنے ہتھے چ رکھے آنا کوئی امید تے گنجائش آئی. علی دے ہتھے دے کے اللہ جنت کو اوکھا کیتے جی. اپنے ہتھے رکھے آتا جنت سوکھی ہے. علی کو دے کے اللہ دی ذات نے جنت کو اوکھا کر چھوڑا. علی چاہنا جیڑا مومن ہے نال اس دا عمل اس دا ایمان دی تائید ہی کریں دے. مومن بھی ہے تے عمل ہی کریں دے. جو کچھ بلیں دے ان دے مطابق انجام دیں دے. یہ بندے دے واسطے ضروری ہے جو ان دی نیت خالص ہو جائے. ہاں جی. اور ایک ایسی یہ شرط ہے نا اس کو کوئی نہیں جانتا، یا بندہ آپ جان دے تو یا وہ تو خالق ہے. کون کتنے ٹورے کتنے قدم چل کے ٹورے کیڑی نیت تے ٹردا پے جی اجر دا کوئی خواہش مند ہے نا اس سے واسطے واجب ہے جو اس دی نیت وچ کوئی ملاوٹ نہ ہو. خمسہ نہیں تو مہینے دے جلسے کراتے نیت وچ ملاوٹ ہے تو کوئی قبول کوئی نہیں. اصل حقیقت ہے جی. اجر لوگاں تو نہیں دے ہونا جی. اجر بانیاں دے ہاتھ وچ کوئی نہیں. اجر اساں مولویاں ذاکراں دے ہاتھ وچ کوئی نہیں. اجر دے ہونے خدا تے خدا دے اجر دے ون دی شرط دسیے مرتضی. جیڑے لے شیطان آکھائے جیدے آندے پہ اوسط میں انہوں کو ورغ لیسا میں پھٹے تے لیسا میں سیدھی راتو ہٹیسا. یہ اس دا اتنا دعویٰ آئی نا جن دی تردید اللہ ہی نہیں کی تھی. اللہ جاندہ آئی جو کچھ بلیندہ پہ کرے سی لیکن تردید نہ کرن دے بعد اللہ ہی فرمایا ہے جیڑے میرے مخلص بندے ہو سن وہ تیرے ہتھے نہ چڑھ سن. جنہ دی نیت خلوص ہو سی. یہ خلوص کیا ہے؟ خلوص کیا ہے؟ خلوص دے بارے تو کوئی ڈسکس ہونی چاہیے. یہ وہ آخری شرط ہے جن دنال پروانہ نجات اس خوش نصیب کو مل دے جیدہ ایمان نکاح ملے عمل بھی ساتھ دینا پلے. یہ خلوص کیا ہے جی؟ خلوص تو بہت اوکھے وقت پتہ لگ دے. بہت ہی مشکل وقت بڑی دور دی بات ہے بڑی مشکل. اس دا سننا تے برداشت کرنا ہی بڑا مشکل ہے.
فیصلہ مخلص کو خود کرنا پوندا ہے. یا شاہد ہوندی اس دی ذات یا انوال ہوندے وہ خود بندہ. گوانڈی تو کیا سکی اولاد کوئی علم کوئی نہیں ہوندا جو اس دی نیت اس کیا پروگرام ہے. اور یہ خلوص ہر قسم دی لغزش تو انسان کو بچا ہے. یہ وہ اکثیر ہے جس دوتے کوئی دشمن خدا دا مصطفیٰ دا مرتضی دا غالب نہیں آ سکتا جی. یہ اصلیات طاقت ہے. اگر یہ کوئی نہیں کسی قدم دے لفظ جا سکتے. ادھی رات دا ٹائم ہے, ادھی رات نصف شب ہے, ہر کوئی ستا پہ, دروازے بند, فضا سناٹا, خاموشی, چپ چاپ, نہ کوئی آ رہے تھے نہ کوئی جا رہے, ہر کوئی اپنے گھر. دروازہ کھڑکے اٹھی کے آئے, دیکھا میں نہیں گئے کون ہے. دروازہ کھولس, دیناراں دی تھیلی ہاتھ اٹھا کے بندہ دروازے تے بالکل آمادہ کھڑے. ادھر میں کو دعا جو آنا بھیجے یہ میرے کو وصول کر. جان دائی جو انجے ویلے یہ تھیلی دیناراں دی, دینار سونے دے, درہم چاندی دے, یہ دیناراں دی تھیلی میں کیوں بھیجوائی گئی. سجان ابھی یہ بندہ کون ہے, وہ بھیجوا والے کون ہے. ایتھے پتہ لگتا ہے خلوص کہیں کو آدن سے. پوچھتا ہے یہ جو ویدے اینجے ویلے رات دیکھے نہ ہو کیا اتنے مدینے دے بنا گھراں جی پوچھائے نہیں. لگے واہ جی واہ یہ کوئی گل ہے جی مدینے دے بنا گھراں پوچھنا ہونا تو میں ادھی رات لیتے کو دیوانا وا. انہیں کہ بالکل چپ چاپ کر کے نہ کوئی تے کو ویندہ دیکھے نہ آندہ دیکھے تے خاموشی دے نال اس دے ہتھے دیا تے میں آیا تیرے حوالے کران. دوسرا سوال کی تس میں کہا اچھا مدینے دے وچ کہیں کو نہیں دیتے تے اے بھیجوائے نے میڈو. دوسرا سوال یہ ہے اپنے گھروں چاہ دیتے نہیں یا بیت المال ہی چاہ دیتے نہیں. دوسرا کہ جی اپنے گھروں کی تو بیت المال ہی چاہ دیتے نہیں. جائے دے ہتھے دیناراں دی تھیلی آئی نا اس دی اکھ پا کے آدھائی میں یہ چوری تے ڈاکے والا مال کھا کے جیڑا بندہ ونجے علی دے در تے علی کو غلام نہیں بنے دا تے ابو ذر علی دا غلام ہے. مقام دوتے اخلاص نیت پوچھیں دے جی. دنیا تو ایک ایسی چیز ہے جہاں بڑے بڑے برجوں کو الٹ سکتا ہے. علی دے غلام چوری ڈاکے والے مال نہیں کھا سکتے. علی یہ جی بندہ کو اپنے بوئے تے باہر دی اجازت نہیں دینا. بھاجوان وہ پیچھا ملا ہے ملا رک گئے جی دروازہ بند نہ کرائے. ایک بھائی گال سنا ہے کیڑی وہاں کہ جی ٹھیک ہے تو ستا اپنی گال کار چھوڑیے تو منوائی چھوڑی نہیں تو میں پیچھے ہٹا ہوئے نام تو ہی گال اور سنو جو اگر میرے ہتھوں یہ تھیلی گن گنو نا تو تھوڑے ہتھوں ایک بہت بڑی نیکی سر انجام پاوے سی. آدھے میں حیران ہاں بھئی گناہ دے وچوں کڈا نیکی نکل دی ہوگی.
گناہ دے وچ گناہ ہی نکل دے ہونا کیا ہے اس اگے جے میں آندا پی آمنا میں کو بولا سدے نے میں کو کہنے تیرے واسطے ایک تحفہ تے انعام ہے جو اس دو بھیجے نے پائے تیرے واسطے ہے اگر تیرے ہتھوں ابو ذر یہ تھیلی دیناراں علی وصول کر گئے نے میں کو کہنے چونکہ میں اس ٹائم میں رکیتی چاہ غلامی چاہ میں مرد ہورنا میں عبدہ غلامہ میرے گلے دے وچ کلادہ رکیت ہے انہوں میں کو آکے تیرے واسطے خوشخبری ہے جو اگر ابو ذر تیرے ہتھوں میں قبول کر گئے نے جو ہی واپس آسے تو آزاد دے ہونی میں مہربانی چکرو میرے ہتھوں چکرو قبول تو میں ہو ویسا رائے خدا دے وچ آزاد تو میں سمجھو بھئی انہوں میں کو آزاد نہیں کی تو سمیں کو آزاد کرے گا ولاقت چاہ رہے نا لیکن دیکھئے جو ولاقتوں علی دے غلام بچ دکھی میں علی دے غلام پھس دے نہیں ہوں دے بچ دے انہیں تے بچائیں دا اخلاص ہے خالص نیت کوئی ملاوٹ کو نہ ہوئے یہ تو میرے تو گنو چاہنا چلو ٹھیک ہے تھا کو ضرورت کو نہیں میں کو در رکیتی جو آزادی دی ضرورت ہے نا چلائے خدا دے وچی میں سمجھا ہوں نہ آزاد نہیں کیتا تائیں کیتا پہلے تو زکین دین دے تو انہاں آزاد کیتا آئی وہ انعام دے میں نا انہاں دا انعام نہیں میں تیرے ہتھاں دا انعام سمجھا یہ وصول چکر میں غلامی جو آزاد تھی ویسا پاکاں دا سچا تے مخلص غلام دے کیا دے عجیب تے سوچ سوچئے تو خود انہاں لوگاں دی غلامی جو آزاد ہونا چاہنا ہے تے علی دے غلام کو کمینہ دا غلام بڑا ہونا چاہنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ جملہ میں سارا پڑھ گئے تھے اس بندے دے بارے جنہیں تاریخ دی تتبع تے تفاوس کی تا گئے نا اور آگ گردانی کی دی گئی ہے یہ اون عظمت دی معراج تھی آئی جانے بارے نبی فرمائی ما ازلت الخضراء زمین اپنی کانٹتے چاہیا نہیں آسمان سایہ بنایا نہیں یہ ابو ذر تو ڈھیر سچا ہوئے یہ ہے ترجمہ عربی دا دوجہ ترجمہ کرنا میں اپنی ادب دی ذاکری اللہ میں زہرا دا پاک بابا فرمائے کائنات ساری ہو گئے حکمہ سے میرے ابو ذر کھڑو تو وہ حکمہ سے ساری کائنات مل گیا کہ جو ابو ذر جھوٹ ہے میں محمد کائنات کو جھوٹ آگ سانتے ابو ذر کو سچا یہ عظمت ہے اس شخصیت دیا جیڑی شخصیت دروازہ علی تے پیران دی تاریخ لکھے جو جس رات ابو ذر نے دنانیر دی تھیلی منہ تے ماری ہے نا اس رات کو ابو ذر خود بھی بکھا ہے ابو ذر دی بیوی بھی بکھی ہے ابو ذر دے بچے بھی بکھے ہیں ابو ذر دے چولہے چ بھار نائی پئی ایتھے پتہ لگ دے جو اخلاص ہے نیت کیا ہے ہون ہر بندہ اپنا حساب آپ کرے علماء دا فرض ہے جو تصویر صحیح دکھائیں سٹیج تے آن والا تے واجب منظر کشی صحیح کریں جی میں انہوں کو اپنے دھوکہ دیتی پہن اس سٹیج تے آن والا تے واجب حسینیہ کو دھوکہ نہیں دیوانا چاہیے کربلا دی جی داستان ہے
اس کو ایسا پڑھ پڑھ کے دیا دیں یا لیتنا کننا معکم، کاش ایسا تھوڑے نال ہوں. اس کو اگلا لفظ کیا ہے؟ ایسا نال ہوں تو کیا کروں؟ جان دے ہوا. جرا بندہ جان دے من تے تیار ہے، وہ حسین دے دسے ہوئے احکام کو کیوں نہیں منے گا؟ جیرا بندہ دے اللہ مکل ولی کل حجت بن الحسن باروں آقا جلدی آ، باروں آقا تا پاک و پاکیزہ اللہ دی ذات دی طرفوں ایسی حجت جن دی جتی دی برکت نال زمین ہی قائم ہے، آسمان ہی قائم ہے. وہ طاہر تے مطاہرین جیرا بندہ باہر ہے کو سدیندہ کھڑے کہ آئی بندے دے گھارج کو یہ جیاں چار پائی پئیے جیاں تے باہروں آکے بائے سکے. نہ صرف دعا مگنی ساری ذمہ داری ہے یا اس دے واسطے بار میں آقا دے واسطے کچھ کر رہی واجب ہے. نہ صرف دعا مگنی لوگوں سنا ہوئی ہیں وہی نہ تو اخلاص کوئی نہیں. اخلاص ہے جو دعا منگن تو پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، مولا ایسا تیار تھی گئے ہیں دعا پہ منگ دیں آؤ تشریف لے. جیڑا بندہ چاہتے جو میرا باروں آقا میری منگی ہوئی دعا دوتے آ بننے ہاں بشرتے کہ اللہ دے حکم دا منتظر ہے، اس بندے تے واجب ہے پہلے اپنے گھر کو پاک و پاک جا کر اپنے عادات و اتوار کو اویں بناوے جی میں 14 چاہیں تو ان امور کو انجام دے واسطے میں کو ذکر حسین دی قسم ہے کہیں کو پسند آوے تے بھاوے نہ آوے نا ان 12ویں امام دے فرمان تے عمل کرنا پوسی جدے وچ فرمائے نے جو غیبت کبرا دے وچ تھوڑے امور دی زمام اساں علماء دے ہتھے دے کے آئے آزاد نہیں چھوڑا. تمام بھاوے کو یہ دا مقرر ہے بھاوے کو سلطان ہے بھاوے کو عالم ہے مومن ہے ملنگ ہے ذاکر ہے مولوی ہے جیوں دا کباروں ہے دباروں فرمائے میں بیٹھا ہوں غیبت دویچ میری ملاقات دا دعویٰ کر نہیں سکتا میرے تک پہنچ نہیں سکتا تیرے امور دی زمان میں علماء دیتے دے علماء تے کو نسیسن جو حلال کے آئے تھے حرام کے اور ای اللہ دی ذات نے این دروازے دے اتے پہنچن تو بعد تے کو معرفت عطا کر چھوڑیے جو کیڑے علماء حق ان تے کیڑے علماء سوء تے کو حقیقی رستہ دکھاؤن والے کون ہیں ہائی لوہن دھڑے ان ہر جاد ہوتے وہ ان دی پہچان مشکل ہی کوئی نہیں اس دور جی کوئی نہیں نیت خالص ہوئے پہچانی مشکل کوئی نہیں تے فیصلہ کرنی مشکل کوئی نہیں یقیناً اس دے وچ کوئی شک و شبہ کوئی نہیں تے جہاں علی ولی اللہ پڑھ گئی دے وہ کو 12 تے 14 دے دروازے دی معرفت نصیب تھی گئی لیکن کیا جنہ معرفت نصیب تھی گئی ہے کیا انہوں نے علوم کو حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ معرفت تو بعد واجب علوم اہل بیت دی تعلیم حاصل کرے علوم اہل بیت دی تعلیم حاصل کرنے واسطے واجب ہے اپنی جہالت کو دور کرے. معرفت دا یہ معنی نہیں کہ معرفت حاصل تھی گئی تو میں مجتہد بن گیا تھے عالم بن گیا تھے کہنے کو پوچھنے دی ضرورت ہی کو نہیں جی میں میری مرضی آوے کراں دا نہ تیری مرضی نہ چل سی 12 تے 14 دی مرضی چل سی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو تسلیم کرنا بسی سارے جہالت ہے. معرفت تو بعد احکام اسلام کو جے حاصل کر گئے جہالت کو دور بھجائے جے حاصل نہیں کی تھے ان دی جہالت ہے. کوئی اپنے عالم ہونے دا دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں تمام علوم تے ان 10 طرح سراکی دیئے میں کو حلال و حرام دا پتہ لگتا پہ
میں آیات و روایات و حدیث دے وچوں استنباط کر کے تے علم حاصل کر سکدا جو حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے واسطے جس شخصیت نے اپنی پوری زندگی وقف کی تھی علی تے بچڑے فرمائے تے کون دے قدماں چ باہنا پوسی تے حلال و حرام سیکھنا پوسی وہ کیڑی طاقت ہے جس طاقت نے جناب ابوذر کو اتنا قوی بنائے مضبوط بنائے اتنے ارادے دا مالک بنائے جو گھر چلے چ بھا نہیں پئی فاقاں دے سائہن دشمن دا مال دشمن دے منہ تے مار چھوڑ او سچا محب اہل بیت ہاں جی آخری لفظ جیڑے قوم دی جہالت تو فائدے اٹھاویں وہ علماء حق نہیں جیڑے وہ قوم دی جہالت دے علاج دے واسطے اپنی زندگیاں خرچ کر چھوڑن وہ علماء حق نہیں یہ فیصلہ طے کرنا ہے ساتھ تو فائدہ کون اٹھانا پہ تھی ساتھ قربان کون تھی نا قربانی دنا ایثار دنا فداکاری دنا غلامی اہل بیت ہے کون غلام کتنا قربان تھی ہے یہ تو 10 کربلا چو ملتا ہے تیرا چاند لمحہ مازمائے دیا سخت تبلیغ نہیں کی دیا ویسے کرنی ہے چاہی دیا سارے مکتب دے وچ نماز واجب ہے سارے مکتب دے خمس و زکاة واجب ہے سارے مکتب دے مستوران تے پردہ واجب ہے سارے مکتب دے نوجوان تے داڑھی رکھڑی واجب ہے سارے مکتب دے سچ دا ساتھ دیونا واجب ہے سارے مکتب دے منافقت دی مخالفت کرنی واجب ہے یہ سارے مکتب دی پہچان ہے سارے مکتب دا تر امتیاز ہے عاشورہ حسینی کیا درس دیتا ہے ساکو رضاداری مظلوم میں کربلا نے کیا درس دیتا ہے حقیقی عزاداری ہوں بھی کیا ہے جیدی پہچان علماء دسیے جیدی گناہ تو دور کرے بے نمازی گناہ ہے حق کی سادات کھانا گناہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے لوفر لفنگا دا ساتھ دیونا گناہ ہے محرم میں گزر گئے تھے عادتیں یہ نین گئی ہیں دسا آزاداری کتنا اثر کی لے یہ درس ملتا پہ ایسا بیٹھے غیبت کبرا دے دورچ باروں آقا رو رو کے فرمائے دے اپنی دعائیاں منگتے ہیں میرے بچڑے کوئی نہیں میرا رزق تھوڑا ہے میری بیمار پہن ہسپتال آنچ میرے تنگ دستی ہے میں مقروض ہاں بارہ امام فرمائے دے وہ تیرے اپنے دکھن انہاں دے واسطے دعائیں منگ دیں کیا میں تیرا امام نہ میرے واسطے دعا نہیں منگدا میرے ظہور دی دعا نہیں کریں دا امام روندہ بیٹھے ایسا کتنے روسو کتنا رو سکتے ہیں کتنا نئے رو سکتے جتنا باہروں آ کر کل میں اربانی کرے سو محبت فرمائے سو ریاض سین سے بروندے گھر میری مجلس ہے تو انشاءاللہ میں جناب دی خدمت ہی ٹھیک 7:30 بجے کھڑا تھی سا تشریف وقتو گھنا سو چکو تھے آپ کل شب بیداری ہے ماتم داری ہے اللہ انہوں نے گھر برکت پاوے انہوں نے اس اہتمام کو قبول فرماوے یقیناً آزاداری دے سانگے ساری بقایا زندگی دے ایام وہ اوے بن سکتے ہیں جی میں باہر چاند ہے لیکن کوئی پروگرام عمل علی بنے سوتا جیرا بندہ عمل دا پروگرام بنے دے وہ تو اپنی خواہش کو اپنے پیرنچ پامال کریں دے باہر میں آقا دی خواہش کو اکھاں دے رکھیں دے یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد
خوش نصیب ہو جو یہ دور دی سب تو پہلی ضرورت ہے تقلید. اور اتنے تقلید دا لفظ ہے ونجے تو سارے آگاہ آئی وے معلومات رکھ دے وے سارا اہل علم طبقہ ملک دے وچ او علاقے پینگی تا تقلید دا نا سنن کان رتے کروائنن آدھر تقلید وقت بیعت انہوں کو پتہ ہی کوئی نہیں جو تقلید دا معنی کیا ہے تے بیعت دا معنی کیا ہے. یہ جہالت نہیں دور کیا ہے. جس بندے دے گھر توضیح اور مسائل کوئی نہیں اس کو کیا پتہ ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. احکام خمسہ دو کو علم کوئی نہیں اس کو کیا پتہ ہے جی. جیرے بندے چارے بننے اصل تحیہ کر گئی دے جو میں مخالفتی سے مولوی دی کرنی ہے مولوی دی بغیر وہ تیرا ہے اگو اپنا پروگرام کیا ہے کیا دے حوالے کرے سے. یہ تو علماء ہندی نے توضیح المسائل لکھی یہ تو ہندی نے حلال و حرام لکھے یہ تو ہندی نے اذان دے دیں تے ٹور دے لے جنازہ ہی پڑھ دیں یہ تو ہندی نے آ کے نکاح پڑھ دیں تے نسل حلال دی اگو بد دی. یہ تو محسنین ہندی نہ دی وجہ تو حق ہی ملین دشمن کوئی دس سکتے ہیں جو تسا حرام پہ کھان دے ہو جو حق کے زہرا نہ اڑے دے اسا حلال پہ کھانے ہیں جو بی بی دا حق ادا کرے دے. باروں آقا رو رہی ہے وَلَابْ کی اَنَّا عَلَيْكَ بَدْلَتْ دَمُوِ دَمَّا یہ او لفظ باہوں آقا دا رو کیا دے میرا کربلا دا غریب ڈاڈا قیامت تائیں تے کو کائنات ہی رون دی پئی ہے لیکن کائنات دے رومن تے میرے رومن اچ فرق ہے. کائنات پانی پئی رون دی ہے میں رات بیٹھا رونا. بسم اللہ وَلَابْ کے اَنَّا عَلَيْكَ بَدْلَتْ دُمُوِ دَمَّا بدلت دموع دمہ یعنی آسمان دے بدلے خون لیکن بناوٹ نہیں مطلب کوئی آکھے جو ادب دی ذاکری ہے نا یہ نفس روایت دمان ہے. بدلت دموع دمہ کائنات تے کو پانی روسی میں باہر رات ودا اور جس حیوان دی شبی آج ہونی ہے برامت میں جتنے دو ترہ جملے پڑھ سا کوشش کرے سا اسے دی وفاداری دے پڑھ سا یہ شبیہ برآمدی سے واسطے کیجئے. یہ عصر عاشور کو نہر فرات دے چھلانگ لا کے دگی ہے. بعض روایات دے یہ بھی مل دے انہوں بار وہاں سی انہوں مظلوم کربلا دا و ذل جناحیہ سی. بسم اللہ تیرے اس امام لحق لقب منتقم انتقام لینے والا مولا انتقام کہنے کل کنسو مجھے نے ظلم کی تھا یہ تو مر گئن پھٹ گئن گال گئن نہ اندھا نہ ہے نہ نشان ہے. فرمائنے جیرے عید اوری چی انہاں دی حمایت بدے کریں نہ وہ میرے ڈاڈے دے قاتل ہیں. اتھائیں کہ لفظ سمجھے اتھائیں بات میں آگا مسائل پڑھتا جو عید اور دے وچ انہاں یزیدیاں دی حمایت کرن والے امام دے ڈاڈے دے قاتل ہیں تو یقیناً جیرا تو روندہ بیٹھے ہیں تیرے واسطے امام آکسی تو سا میرے ڈاڈے دے ناصر تے مددگار ایتھو قلبی سکون مل دائے قلبی سکون مل دائے. ہر کوئی نہیں رو سکتا ہر کوئی پھوڑی تو نہیں بہ سکتا. خوش نصیب ہیں جو بہ کے رسینہ بیٹھے ہیں. میرا بارہواں آقا میں قاتلہ دے رلے نا میں تاری ڈاڈے دے مددگاراں دے رلے میں رو کے آتا میں ہوں میں قربان تھی وہاں. یہ شبیہ کیوں برآمد کرے دیا یہ واسطے کرے دیا جو جنہ تھی پیغام نہیں پہنچا انہاں تھی پیغام پہنچ ونجے. جرا کربلا دے کٹھ ہے وہ کو تو حیوان ہی سنیار گیا جو حیوانہ سنیاتا ہے جیرا حیوان ترائے دی غریب دے رلے رہ گئے
10 محرم دے دن صبح تو لے کے دیگر تک تیر ہی جھلیندہ رہ گئے. جی میں غریب کو تیر لگ دے رہ گئے نہیں میں حیوان کو تیر لگ دے رہ گئے. کیا اس حیوان دے جسم وچ خون کو ہے؟ مظلوم کربلا اتنا تسائے خسائے سے حسینیت وچ علامہ جعفر شوستری لکھا ہے اتنا پیاس ہے مظلوم کربلا جو عصر عاشور کو پیاس کی وجہ تو مظلوم کربلا دی زبان ہی زخمی ہو گئی ہے. جدا فرزند زہرا اتنا زخمی ہے تو دسا وہ گھوڑا تسا نہ ہو سی وہ حیوان تسا نہیں زخمی کترے ڈھیر لگ دیئے زخمی ہوئے نا وہ کو مڑ مڑ بار بار پانی پیوائے گئے تو وہ حیوان نال نال ٹوڑ رہا ہے. اس دیا واگا نپ کے سکینہ دا تسا بابا اللہ جانے کتنی دفعہ میدان ہی چاہے کتنی دفعہ خیام ہی چاہے. اور ایوی مظلوم کربلا دے داستان دے دکھے لمحات ہیں بھئی ول ول کیوں ویندہ رہے خیام ول ول کیوں ویندہ رہے. اللہ دی قسم یہ خیام صبح دے ویلے نوجوان سارے موجود ہیں ماما دے پوتر ودیاں بھیڑی دے بیرا ودیاں یہ ویلے گھوڑے دیاں واگا نپ کے وال والا آندہ تے ویندہ کھڑائی جدہ خیام دے کوئی جوان کوئی نہ حویلی بھری ہوئی ہوئے مردان دی تو سارے ٹور ونجنہ تے ہکو بچ ونجے اوت پردیدار مستوریں دا سکدیاں جو ان دے واسطے مستوراں کتنی دعائیں کرینی انشاءاللہ ایک کچھ نہ تھی وے اللہ سام وال وال ویندہ آئی تے دسائندہ آئی آدائی محمد دیاں تے نوماں گھبری وہ نہیں میں حالے جیندہ ودا مرحبا 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 ذل جناح جناح دن پرم ذل جناح یعنی پرنا آلہ گھوڑے دی پارتا نہیں ہوں اس دی پار کیوں بڑھے محبت حسین دے وچ جنوں تیر بھی آئے اپنے وجود تے جھلس صرف اتنا نہیں کہ ساتھ نے چھوڑا مناج الدمود چلی کرنے لکھا ہے ایک یہ جی مقام بھی آئے جیتا حسین لاؤنا چاہتا ہے یہ مناج الدمود لفظ حیوان کو پتہ لگے لاؤنا چاہتا ہے تے لائی نہیں سکتا اکبر دا بابا وہ گھوڑے اپنے اگلے پیر لمبے کیتے پچھلے پیر پچھا کیتے اپنا شکم زمین تے لا کے دے ہون لایا آو اکبر دا بابا. یہ حیوان معرفت نہیں رکھتا یہ حیوان جاندہ نہیں یہ حیوان دی نیت خالص نہیں یہ حیوان خالص نیت رکھ سکتا ہے حسین دا آزادار نیت خالص نہیں رکھ سکتا. یہ قیامت تک عبرت ہے دشمنان حسین واسطے کیوں مخالفت کریں نے سارا سال گھوڑے کتے ہر شٹب دے پیر کہیں دے مخالف کو این شبیدی کیوں مخالف ہیں انہوں کو پتہ لگتا پہ این شبیدی وجہ تو سارے پردے چاک تھے حیوان آئی ترینی آندہ تسائی زخمی بھی آئی جیڑے لذین تو شبیر لتھا ہے اس ویلے تزین خالی آئی پانی دے پاسے ٹر پیا ہویا اپنی تس بجھا چھوڑی ہوئے
لیکن میں لانتی تھی کہ مرا جو کہیں کتاب چے ملدا ہوئے جدے جدے حسین ودارے گھوڑا نال نال وداری ہے بسم اللہ مرحبا دکھے دکھے وین کریں دارے اکبر دا بابا لاشاں دی آدھچ پھر داری ہے اکبر دا بابا تے گھوڑا نال نال تو داری ہے گھوڑا دے دا نہیں ریا جو ہی میدان لاشاں دے نال بھرا پیا ہے آپ اندازہ لا جتا 71 جنازہ پیا ہوئے مقتل ابی مخنف والے لکھا ہے دامی دیگر 21 ہجری لاشاں دی آدھچ حسین کیویں لگدائی انہوں بالکل منظر تے نقشہ بنا چھوڑے فرمین حولہو و صحابہو کل ازاہی علی الرمال دا محرم 21 ہجری دیگر دے ویلے گھوڑے دی آواگا نپ کے لاشاں دی آدھچ انج ودا لگدائی جی میں منا قربانی آدھی آدھچ حاجی ٹردہ ودا ہوئے حاجی میں آدھا مقتل ابی مخنف تو دسا اون حاجی تی حسین اچ بڑا فرق ہے او قربانی آدھی آدھی چ ٹر دے او ہی کٹھاں دی آدھی چ ٹر دے اے بھی کٹھاں دی آدھی چ ٹر دے اون دیا قربانیاں پانی پی کے کٹھیاں پئیں ای دیا قربانیاں ترے ترے دیا تسیاں کٹھیاں پئیں کہیں تیر دا پانی پیتا ہے کہیں نیزے دا پانی پیتا ہے کہیں تلواراں دا پانی پیتا ہے مرحبا مرحبا بسم اللہ کرا حق بندہ ہی میں رو مندہ حق بندہ ہائے کرن دا انہاں لکھے جلے لاشاں دی آدھی چاہے ایویں ودا روندا آئی ایویں وین کریندا آئی جیویں بڑھڑی ماں جوان پتر دے جنازے تے روندی ہے آدھا یا فرسان الہجا ویا ابطال السما مالی انادیکم فلا تجیبون ادھائی میرے شاہ سوارو میرے بہادروں اگے میں ہی کہا کل دے نام تساں بھاج کے آویں دے ہائے ہون تھا کو کیا تھی گے میں حقلہ دینا تساں بلدی بھی نہ دینے لاشاں تڑپ دیان حسین حجت خدا ہے لاشاں تڑپ دیا ہے میں ادا دیا سل زندگی گھنوا دے اساں تیرے تو قربان تھی واسطے تیار ہے سوچن والی گل ہے کٹھا کو کیوں ودا حقلاں دیندا لاشاں دی آدھی جو ودا کیوں پھردا ہے مویا کو کیوں ودا سج مریندا آخر مجبوری ہووے تا کوئی حقلاں دیندا ہے مجبوری ہووے تا گوانڈیاں کو حقلاں دیوی نہیں ہے
مجبوری ہوئے تاں دا کو بندہ اشارہ دیندا آخر کئی مجبوری تہائی حسین دی آؤ میرے نال رلو رل کے پوچھ دے ہیں اکبر دا بابا کیوں ودے مویا کو حکلا دیندا کیڑی مجبوری ہی تسیں تے پانی منگ دے رات و دیوان دیئے تے رات پونجھے نئے زخم تھی گئے نی تے پٹیاں بنھے نئے آدھے تسہاں تے پانی نہ منگ دا رات و دیوان دیئے تے رات نہ پونجھے نا زخم تھی گئے تے پٹیاں نہ بنھے دا او اکبر دا بابا کیوں ودے حکلا دینا آدھے ہکا مجبوری ہے نہ ہوئے میں حکلا نہ دیوا او اکبر دا بابا نسا اے تینے رومانا لے سن دے کہی مجبوری ہے آدھے حکلا ودا دینا انہاں مویا کو ودا دینا آدھے ودا کوم انو میں کوم تسا مٹھیاں ندرہ چھوڑو میرا کوئی نہیں مرحبا 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 بسم اللہ قوموا عن نومكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم رسول اللہ حق وعدہ دینا میری مجبوری ہے خدا کرے میں ہوئے سنا گھنا آدھا اکبر دا بابا اے تینے آئے بیٹھن رومنا لے پوچھ دیں دسا تیری کیڑی مجبوری ہے آدھے پانی نہیں منگدا پٹیاں نہیں بنھیدا رات نہ پوچھیدا ای واسطے حق لودا دینا دیگر پئی تھیندی ہے لب سنے لب سنے لب سنے لب سنے دیگر پئی تھیندی ہے میرے ٹرن روے لئی آگے میری بھیڑ دا خیمہ ہی کلھا پیاران ہے او میری ماں دی چادر دیوارے سے اتھا ضربہ چل سے او دے خیمے تے لوٹی پائے ویسی او تماد جنازے نالی باہر کوئی نہیں گئی میدہ کوئی ہوئے میری بھیڑ دا برکہ بچاوے مرحبا 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 بسم اللہ بسم اللہ میں واللہ بسم اللہ بسم اللہ میں واللہ بسم اللہ جوانی رد بارا بسم اللہ بسم اللہ میں واللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آدھے میرے ٹران لوے لئی آگے میری بھیڑ دا خیمہ بھی کلھا پیا رہنا ہے او میری ماں دی چادر دیوارے سے او تماد جنازے نالی باہر لائی گئی مرحبا مرحبا بسم اللہ جی میں تو بیٹھا رونا ہے او حیوان ہی روندا بدا ہے غریب بھی تسا ہے حیوان بھی تسا ہے میں ساری جنگ نہیں پڑھنی صرف ایک لفظ پڑھنا ہے جدا
عمر سعد آکھے ایک ایک لڑسو بے شمار دلانا تو بس ایک ایک لڑسو قیامت تک تسا مقابلہ کرو سارے ہاتھ سے ای نہیں آمنا جگہ ہر پاسو تیر آیا ہے ہر پاسو پتھر آیا ہے غریب گھوڑا بھجایا ہے فوجاں بھجن لگ گئی ہیں فوجاں نسن لگ گئی ہیں اسے لے ٹھڈا صاحب بھر کے غریب آدھا ہے بھج دے کیوں آؤ کھڑو کے لڑو پترا موئے دی جنگ دیکھو بیراوا موئے دی جنگ دیکھو جیڑا کلا رہ گیوں دی جنگ دیکھو جیڑا کوئی دی بیہوں دی جنگ دیکھو مرحبا 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 اتھائیں لکھ دیں اتھائیں ایک جملہ لکھا ہے منہاج الدموع والے لکھا ہے سید محمود امامی بھی لکھا ہے اتھائیں ایک جملہ لکھا ہے جو دریا دا کنارہ خالی تھی ہے شبیر گھوڑے کو آکے پانی پی بس ایک لفظ بھی ہے پڑھنا ہے شبیہ سی اٹھائیں رکو ایسی جیسے اٹھائے وقت زیارت کرے پانی پی تسائیں رو پیا آدھے میں تساں تے تو ہی تساں میں کچھ آدھے پانی پی تو کیوں نہیں پینگا شبیر دے اپنے لفظ مظلوم دے اپنے لفظ انت عطشان وَأَنَا عطشان اکبر دا باباد تو ہی تسا میں ہی تسا پانی پی گھوڑا بولا آدھے میں کتا دیا تو خود کیوں نہ پینے آنکھیں چاہ میں کیوے پیوا میں داسدار ٹور گئے اکبر ٹور گئے نہیں سو گئے جی میں انہوں لکھا ہے میں انہیں کھڑا پڑھتا اکبر دے اصغر دا نام نسا حیوان دی دل رکھا میں راست جلے گھوڑے آکھے میں کوا دے ہوتے خود کیوں نہ پی دے شبیر آدھا میں پینا تو ہی پی گھوڑا دے جیرا پانی پیوے او ہاتھ پانی دونے دا شبیر آدھا میں ہاتھ پانی دونے دا میں مر جاواں تکی میں پڑھا جتنی دیر شبیر دے ہاتھ پانی دے پاسے ودتے رہن اسے حیوان جندی شبی پیان دی ہے پانی دونے سے جٹھا غریب دے ہتھاں دا رہتا رہ گئے پانی دینے آیا ہے شبیر دے ہاتھ رک گئے ہاتھاں کو روک کے دکھاں دا بھرا لاؤ جاکے آدھے میرے ہاتھاں دے جو دے تھے تسے مری مردہ تسے مری مردہ تسے مری مردہ وعدہ میڈا ہائی تیدا تنا ہون تا پی بھی آنا لیکن کوئی روایت نہیں آتی جو گھوڑے پانی پیتا ہو غریب پیوہنہ ودا ایک شامی حقہ لیتی ہے آدھے تو پانی ودا پیوہنہ فوج خیمج داخل دی گئی ہے جی میں بیٹھا ہی چھال مار کزیم تے آیا ہے گھوڑا بھجائے تے ہوائی تلواری لہرائی آدھے آدھے پیوہنہ
تو میں کو پیارا ہے تو میری ماں دی چادر دیوار سے بھینی نال بھی کی دس پتر کو یتیمی دی پگ بنائیس بھینی کو صبر سمجھائیس بس 2 یا 3 منٹ دا مسئلہ بھینی کو صبر سمجھائیس پتر کو یتیمی دی پگ بنائیس لال پڑھا تا پڑھ سکتا بھینی تو گال چما کے غریب ٹر پیا ای جاتے آیا جتھا وعدہ ظالم نے کیا کیتا اجر رسالت نے ہونا شروع کیتا وہ حیوان جیدی شبیہ سی ان دی زین دے بچ زخمان دے کلو جو چور آئی ایمیں جھوم دائی جی میں تار شاخ جھوم دیئے شیوہ امام فرمائندہ اے ویلا میرے دادے دے وجود دکھائی جا زخمان تو خالی کوئے نائی ایک ظالم پتھر مارا ہے غریب پیشانی پونجھان دا ارادہ کیتا ہے دوجھا جر رسالت سینے چ ملا ہے جیڑا بھرائی میں ودا ہوئے اندیا بھیڑی ستیاں تا نہیں پہیاں لیا جی میں دروازے تے دے دی کھڑی آئی آدیا جی میں ودا مرینہ ہے آج دیکھنا لی ماں ہوئی ہے آج دیکھنا لا نانا ہوئی ہے آج دیکھنا لا بابا ہوئی ہے اے زندگی دو کھلا دائے جتا گھوڑے کوئی پتہ نہیں لگا 13ویں قدم تے بن کے حیوان کو پتہ لگے میری زین خالی تھی گئی ہے ہون گھلا شبی اسے جاتے میں شبی کوئی دیکھ سانتے لفظی پرسا تو سا توجہ میرے پاسے کرنی ہے شبی اتھائی آکے رک گئی ہے شبی زلزنادی پہنچ گئی ہے شبی میرے سامنے آئی کھڑی ہے صرف گھوڑا آیا کھڑا ہے ایدی زین تحیق دستار رکھی ہوئی ہے اے دستار ودی دسے دیئے جو سوار دی مجبوری بن گئی ہے سوار نال کوئی نہیں آیا سوار دی دستار آ گئی ہے اللہ دی قسم جے لذین خالی تھیس اتھاؤں پچھا موڑ کے تر غریب کو گلیں دہائی اکبر دا بابا لبدہ کوئی آئی 3000 دا لشکر مارنا لائی کلا غریب مری جانا لائی اسے حیوان دی نسل جنگ شروع کی تھی ہے ایک ایک حرامی کو زمین تے ڈھینڈائی انہاں دیا کھوپڑیاں اپنے سنبھج کچھ لیندائی دعا تاریخ کھڑا پڑھا جیڑی مقتل چ لکھی ہوئی ہے ہر حرامی دی کھوپڑی کو چل کے ٹھڈا سا بھر کے رو رو کے وین کرے دائی کیڑا وین آئی آدھائی توں بدے مرین دے وے کلہ جو تھی گئے آجی دا اکبر ہوئے ہاں آجی دا قاسم ہوئے ہاں آجی دا غازی ہوئے ہاں آدم توں بدے مرین دے وے جو کلہ تھی گئے گلے گھوڑا واپس آئے شبیر رات بیٹھا پنجھیں لائی قدمت متھا چلائے آدھے منت لا میں کو دسا لتھا کی میں منت لا میں کو
منٹ تے میں ماتم داد 1 منٹ اٹھائے کی میں لتھائے آدھا نانے دی امت لائے آدھا آج ہی میں تیکو 1 دفعہ لائے میں ہوں زمین تے بانا میرے تے چھاڑا غریب آدھا غازی دے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے اکبر دے بعد میری بینائی مک گئی ہے گھوڑے بدیاں منتا کی دیا سچے چکر بدھے سے سجا پاسا تیر جھلے دارے کھبے چکر جھلے سے کھبا پاسا تیر جھلے دارے جلے تیران دی جہاں نہیں بچی رو کے آدھا جلدی کر ہن میرے تیران دی جہاں کوئی نہیں سن سے غریب آدھا کیوں ودہ منتا کرے دا تو خیمے والوال میرے جو اٹھن دی طاقت کوئی نہیں زمین تے ٹکر مار کے رو کے آدھا نہ کر رہا منتا اور ایک دروازے تے بھیڑی آیا گریری دھیا آیا گریری آج یہ 1 دفعہ والا تیریے پٹیاں بنے دیئے ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین